عزیز نگر یوٹیوب چینل کی جانب سے میں عزیز احمد خان ہوں۔ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں ایک ایسی دل آویز اور خوبصورت شخصیت موجود ہے جنہوں نے زمانہ طالب علمی سے لے کے عہد حاضر تک اپنی تخلیق کے اپنی خدمت کے بے شمار نقش چھوڑے۔ شہر کی تہذیبی، سماجی اور سیاسی زندگی میں ان کے نام کی چھاپ موجود ہے۔ ہمارے لیے یہ عزت کی بات ہے کہ اس شہر کی بلکہ اس وسیب کی بڑی معروف ہستی پروفیسر محمد امجد خان نے ہمیں اعزاز بخشا کہ وہ اپنی زندگی اور آنے والے زمانوں میں اپنے مقاصد کے بارے میں ہم سے گفتگو کریں۔ میں جستہ ان کے بارے میں باتیں کرتا رہوں گا، لیکن سب سے پہلے میں عزیز نگر یوٹیوب چینل کی جانب سے لائیو ود عزیز خان شو میں اس پروگرام کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جمال خان اور اپنی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پروفیسر امجد خان صاحب، بدلتے موسموں میں ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی آپ کی عزیز نگر یوٹیوب چینل کے اسٹوڈیوز میں آمد ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ شکریہ۔ ویسے تو آپ کی شخصیت ملتان کے بلکہ وسیب کے لوگوں کے لیے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن تقاضا ہوتا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ کلام شاعر بزبان شاعر۔ آپ ذرا تھوڑا سا یہ بتائیے کہ آپ تو خیر تعلیم و تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے، خدمت کے شعبوں سے وابستہ رہے، قیادت و سیادت کے مراحل سے گزرے، طے در طے شخصیت کے پرتو ہیں آپ کے، لیکن بطور طالب علم زندگی کا آغاز کیسے کیا، وہ تھوڑا اپنے بارے میں بتائیے۔ محترم عزیز خان صاحب، بڑا شکریہ ہے، آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک ادنا سی ہستی کو آپ نے موقع فراہم کیا ہے کہ میں اپنے بارے میں بیان کروں۔ میں نے ایم ایس سی فزکس کی ذکر یونیورسٹی میں، پھر اس کے بعد میں نے انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور سے ایم ایس سی کمپیوٹر سائنس کی۔ اس کے فوراً بعد میں نے محسوس کیا، میں ایک بیسیکلی نظریاتی پیدائشی شخص ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ اس خطے میں کمپیوٹر کی ٹریننگ کا، کمپیوٹر کی نو ہاؤ کا بہت فقدان ہے، اور کمپیوٹر وقت کی ضرورت ہے، اور آنے والے وقت جو ہے وہ کمپیوٹر کے بغیر نہیں چل سکے گا۔ ہر شعبے کو کمپیوٹر پر ہی آنا پڑے گا۔ کمپیوٹر ایک مصنوعی انسان ہے۔ انسان کے اندر سکم یہ ہے کہ دماغ تک جو چیزیں پہنچانے والی ہیں وہ سلو ہیں۔ ہاتھ کے ذریعے، آنکھ کے ذریعے، کان کے ذریعے ہم دماغ تک چیز کو لے جاتے ہیں، اور دماغ ہمارا بہت فاسٹ ہے، ودن نو ٹائم وہ رزلٹ دیتا ہے۔ مگر ہمارے جو ان پٹس ہیں، جو دماغ تک چیز پہنچائیں گے تو وہ پروسیس ہوگی، وہ سلو ہونے کی وجہ سے ہمیں کمپیوٹر کو ایجاد کرنا پڑا۔ کمپیوٹر کے ان پٹ ڈیوائسز جو ہیں وہ فاسٹ ہیں۔ کمپیوٹر کا جو برین ہے، جس کو ہم سی پی یو کہتے ہیں، وہ ہمارے انسانی دماغ کی نسبت بہت سلو ہے، لیکن پھر بھی کمپیوٹر کا رزلٹ جو ہے وہ ایگزیکٹ اور ودن نو ٹائم ہمیں اویلیبل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا تھا کہ آنے والے وقت میں کمپیوٹر کے بغیر چارہ نہیں ہوگا۔ کوٹھی میں ایک کمپیوٹر کی ٹریننگ سینٹر بنایا، اس کا نام تھا IICP، انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف کمپیوٹر پروگرامنگ۔ وہ پورے پنجاب کا پہلا کمپیوٹر کی ٹریننگ دینے والا ادارہ تھا۔ سن 81 کی بات ہے۔ صحیح۔ 81 میں میں نے یہ ٹریننگ سینٹر بنایا، اور جس میں لوگ جو ہے وہ کمپیوٹر
कि वो जॉब ओरिएंटेड था, जॉब लोगों को मिलते थे, और मैं ये चाहता था कि इसकी बुनियाद रखूँगा और ये कंप्यूटर का शोबा फैलेगा। जो ट्रेनिंग हासिल करेंगे कंप्यूटर की तरफ रुझान बढ़ाने के लिए ये मैंने सारा कुछ किया। जैसे ही इदारा स्टार्ट किया तो मेरी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लियाकतपुर में एज ए लेक्चरर अपॉइंटमेंट हो गई। 6 महीने के बाद ये मैंने महसूस किया कि ये हर आने वाली क्लास को न्यूटन्स लॉ पढ़ाने पड़ते हैं। सही। तो मैं सीढ़ी की तरह रुका रहूँगा और लोग मेरे ऊपर से होते हुए निकलते रहेंगे। तो मैंने एक अखबार में ऐड आई जिसमें उन्होंने अपना वो गालबन स्कैंडी बोर्ड लाहौर की तरफ से थी कि वो अपना सिस्टम को कंप्यूटराइज करना चाहते थे। वो पहली दफ़ा वो चाहते थे कि हमारा सिस्टम कंप्यूटराइज हुए, और वो एग्ज़ाम मैंने पंजाब भर में टॉप किया और हेड ऑफ डिपार्टमेंट के तौर पे एज ए कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट अपॉइंट हुआ। और 4 साल हमारे बोर्ड के साथ एक कंसल्टेंसी थी सऊदीया। तो उन्होंने कहा जी ये गज़ेट इस साल नहीं बन सकता, अगले साल तैयार होगा। चेयरमैन बोर्ड ने मुझसे मीटिंग की, उन्होंने कहा जी आप क्या कहते हैं? मैंने कहा जी मैं इस साल तैयार करके दूंगा। मैंने रात दिन वहीं बोर्ड के कंप्यूटर सेल में रह के उनके कंप्यूटर को सिस्टम को कंप्यूटराइज किया। जो मैनुअल सिस्टम था, गज़ेट से निकलते थे रिज़ल्ट्स, तो वो फिर उस साल मैंने कंप्यूटर से, ये 85 की बात है कि वो मैंने फिर कंप्यूटर से रिज़ल्ट डिक्लेयर किया। और ये इस बात का मुझे एजाज़ हासिल है कि जो लाहौर बोर्ड का जो रिज़ल्ट है, पहला गज़ेट है, वो मेरी प्रोग्रामिंग। उस वक्त खुद प्रोग्राम लिखने पड़ते, अब तो पैकेजेस आ गए हैं। उस वक्त हम खुद प्रोग्राम लिखते थे, प्रोग्राम बनाते थे, कंपाइल करते थे, फिर उसके बाद उसको रन करते थे। कि मेरी दिमाग इससे ज़्यादा काम करना चाहता है, तो मैंने कहा ये महदूद है मेरे लिए। मैंने ये तय किया कि मैं कंप्यूटर और जो वक्त की ज़रूरत है कॉमर्स एजुकेशन का फ़रोग़ दूँ, क्योंकि मैं एक नज़रियाती बंदा था, साइंस का तालिब इल्म था। मेरी आदत थी कि मैं चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता था कि क्यों ना ऐसे इदारे बनाए जाएं जिनकी मार्केट वैल्यू, उस वक्त हर तालिब इल्म FSC करता था, BSc करता था, MSc करता था, जिसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं। जिसको FSC के बाद डॉक्टर इंजीनियर वाले मार्क्स नहीं आते थे, मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकता था, तो उसका फ्यूचर डार्क हो जाता था। उसके पास सिर्फ BSc MSc का रास्ता होता था और उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं, लिहाजा वो दर बदर। मैंने इस बात को फोकस किया और महसूस किया कि कॉमर्स की एजुकेशन वाहिद है जिसकी कोई ऐसा डिपार्टमेंट दुनिया का नहीं है जो कॉमर्स से अलहदा हो, जिसको कॉमर्स की ज़रूरत ना पड़े। कॉमर्स तिजारत है, बिजनेस है, तो कैसे तिजारत की जाए, कैसे बिजनेस करे, सारी दुनिया का निज़ाम जो है इसी बेस करता है। मैंने अपनी तालिब इल्मी के दौर में जब मैं स्टूडेंट लीडर था तो मैंने जन्नत ज़ियाउल हक से मुलाकात की, बल्कि जन्नत ज़ियाउल हक ने कहा कि हमारी अमजद खान से मुलाकात कराई जाए। तो वो जब जन्नत स्वरूप डिप्टी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के पास PIA रोड पर मुलाकात हुई, तो उसमें मैंने कहा कि ये भुट्टो साहब ने तो नेशनलाइज कर दिया एजुकेशन को, तो वो तो महदूद हो गई है गवर्नमेंट के अदारों तक। इसे डीनेशनलाइज आप कर सकते हैं, बाख्तियार हैं, एक ऑर्डिनेंस आप देंगे
تو تعلیم جو ہے وہ نیشنلائزیشن سے نکل کے ڈی نیشنل پرائیویٹائزیشن اوپن ہو جائے گی. تو اس نے اس بات کو پک کیا اور اس نے اپنے یہ جنرل سروق کو کہا کہ جی اس کو نوٹ کریں اور اس کو آرڈیننس ہم نے جاری کرنا ہے. اور 1-2 سال کے بعد جب میں سیکنڈری بورڈ لاہور میں تھا تو آرڈیننس جاری ہو چکا تھا. اور اسی آرڈیننس کا فائدہ لیتے ہوئے میں نے پہلا ذکر یونیورسٹی کا ایفیلیٹڈ کالج تھا انٹرنیشنل ڈگری کالج آف کامرس، جس میں ہم BCom کی تعلیم دیتے تھے، DCom کی بیسک انٹر لیول کی تعلیم وہ دیتے تھے. اور اس کے بعد ہم نے 30-40 سال تک ہزاروں کی تعداد میں پورے پنجاب سے ہمارے، کیونکہ ایک گورنمنٹ کا ادارہ تھا، پھر ہم نے اس کو فروغ دیا، ایڈورٹائز کیا. ساری دنیا سائنس کو چھوڑ کے جو ڈاکٹر انجینئر بننا چاہتے تھے وہ ادھر چلے گئے، جو اس سے ہٹ کے وہ ہمارے کامرس کی طرف آئے. اور بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، جہاں جاتے ہیں ہم وہ کہتے ہیں انٹرنیشنل ڈگری کالج کے اسٹوڈنٹ. تو وہ پھر اس کے بعد میں بیسیکلی نظریاتی تھا. میں نے کہا یہ بھی جب صاحب تقریم صاحب علم نہ ہو تو پھر علم کا کوئی فائدہ نہیں. جب صاحب تقریم صاحب سرمایہ ہوں تو لوگ سرمایہ کی طرف جا رہے تھے. جب صاحب علم، جب صاحب تقریم صاحب سیاست ہوں تو پھر سیاست میں جانے. میرے دور میں جو صاحب تقریم تھے وہ صاحب سیاست تھے. MPMNA کی میرے کالج کے پرنسپل ہونے سے بہت بڑی عزت تھی. لوگ بڑی ان کی رسپیکٹ پوجا کرتے تھے اور پرنسپل کو کوئی جانتا نہیں تھا. ہر جگہ پہ مہمان خصوصی وہی ہوتا ہے، علاقے کا کونسلر. ایک کونسلر جو ہے وہ پرنسپل سے آگے ہوتا ہے عزت میں، کیونکہ صاحب تقریم صاحب سیاست ہوتے ہیں. تو میں نے محسوس کیا کہ میں اس تقریم سے پیچھے نہیں رہوں گا. میں نے پھر الیکشن لڑا ایز اے ناظم 2001 میں. خان صاحب بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں آپ. اب آپ کی باتیں زینہ بزینہ کھلتی چلی جا رہی ہیں. جب آپ نے صدر ضیاء الحق سے بھی ملاقات کر لی اور جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ کی شہرت اب تک پہنچی ہوگی آپ کی تعلیم اور آپ کے کام کے حوالے سے، پھر انہوں نے کہا کہ آپ طالب علم رہنما رہے ہو، تو آپ یہ بتائیے طالب علم رہنمائی کی کوئی بات ہمیں بتائیں کہ کس ادارے میں طالب علموں کے آپ رہنما رہے تھے؟ بہت دن ذکر یونیورسٹی سے ہی میں نے سیاست کا آغاز کیا. اچھا. اور اسی میں ہی فتح حاصل کی اور اسی کو پھر جینیٹیکلی کوئی اندر میرے اندر سیاسی کوئی جین تھا کہ بھٹو کا جب دور تھا 70 میں، تو اس 70 میں ہم چھوٹے سے بچے ہوتے تھے تو ہم بھٹو کی حمایت میں وہ بحث مباحثہ کرتے تھے. اور وہی جو بات ہے کہ وہ ہمیں یہاں تک ہے جیسے موقع ملا تو میں نے ذکر یونیورسٹی میں سیاست کا آغاز کر کے اس میں پھر میں فاتح ہوا. وہاں پورے اپنی وہ PSF پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن، نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن، NSF کا PSF کا وجود تھا. اس وجود کو ہم نے اتنا پاورفل بنا دیا کہ اس وقت کی جمعیت جو تھی اس کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور اس کو جمعیت کو شکست ہم نے دی. ناظرین، آپ ہمارا مقبول ترین پروگرام لائیو ود عزیز خان دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمہ شخصیت پروفیسر محمد امجد خان. بہت ساری باتیں انہوں نے ان کے نشان خود چھوڑے. ان سے پوچھیں گے کہ وہ نظریاتی تھے تو کس طرح کے نظریاتی تھے. اور سچ بات تو یہ ہے کہ ان کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ادراک کر لیا کہ آنے والے وقت میں کامرس کی کتنی ضرورت ہوگی. انہوں نے علم کو کمائی کا زینہ نہیں بنایا
بلکہ لوگوں کی آبیاری کی، انہیں معاش دیا، ان کے ساتھ رہے، اور انہوں نے سرائے کی وسیب کے اس دکھ کو بھی محسوس کر لیا کہ یہاں لوگ پیسے اور جاگیر کی بنا پر تکریم کرتے ہیں اور صاحب ان لوگوں کو آگے آنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ بلا شبہ یہ ساری باتیں ہم ان سے پوچھیں گے، لیکن اس وقت مجھے بریک پر جانا ہے۔ ویلکم ہے۔ انسٹیبل ایک میرے اندر شخصیت کا پہلو پایا جاتا تھا۔ اس نے مجھے کالج، پورے پنجاب میں نے کالجوں کے جال بچھا دیے۔ میں نے لا کالج بنایا، مسلم لا کالج پہلا یونیورسٹی کا ایفیلیٹڈ لا کالج تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے ایجوکیشن کالج، میں نے پہلا گرلز کالج بنایا پرائیویٹ سیکٹر پہ، بہت کامیاب گرلز کالج تھا۔ گورنمنٹ ادارے والے میرٹ ہائی رکھتے تھے، بچیاں جو ہیں وہ تعلیم سے محروم ہو جاتی تھیں۔ جیسے میں نے کالج اوپن کیا تو ان کا میرٹ اتنا آ گیا کہ ایک سپلی والے کو بھی ایڈمیشن انہیں دینا پڑا کمپٹیشن کی وجہ سے۔ خان صاحب، آپ نے بے خانماں طالب علموں کو اپنے سایہ عافیت میں پناہ دی، ویسے تو یہ میرٹ ہی ہے۔ یہ جی میں نے تو ان کی مناپلی ختم کی نا۔ صحیح۔ میں جو چیز دیکھتا تھا، جو تکلیف محسوس کرتا تھا، اس تکلیف کو ختم کرنے کے لیے میں کام شروع کر دیتا تھا۔ صحیح۔ اور وہ جو داخلے کی لوگوں کی تکلیف تھی وہ ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی یہ اس پرائیویٹ سیکٹر میں بننے والے گرلز کالج کو ناکام کرنا ہے، تو انہوں نے میرٹ ڈاؤن کر دیا، مگر ہم نے تو تعلیم دینی تھی۔ ہمارا ادارہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ کہ بنیادی طور پر آپ میں ایک ایلیمنٹ موجود تھا، سوچ بھی تھی، فکر بھی تھی، اور موقع ملا آپ کو، یعنی جو شہر کی سیاست تھی وہاں قدم جمانے کا۔ کیونکہ مجھے خود یاد ہے آپ کے وہ ایام، آپ بڑے دماغ ناظم یونین کونسل ہیں، کچھ اس کے بارے میں بتائیے۔ یہ میں نے محسوس کیا کہ ابھی بھی میں لوگوں تک نہیں پہنچ سک رہا جو کئی تعلیم سے ہٹ کے کیٹیگری کے تکلیف زدہ لوگ ہیں۔ تو اس کے لیے پھر میں نے ناظمیت کا الیکشن لڑا، اور اس وقت جو پرویز مشرف صاحب تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈی سینٹرلائز کر دیا گیا ہے، یہ صوبائی، یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں ناظم کو فل اختیارات ہے کہ اپنی باؤنڈریز کے رہنے والوں کے لیے وہ بااختیار ہوگا۔ تو وہ میں نے الیکشن لڑا، اس میں ناظم اور نائب ناظم ہوتے تھے۔ نائب ناظم میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو رکھا، اور پھر الیکشن لڑا۔ میرے مد مقابل جو تھے وہ بڑی سیاسی شخصیت تھی، تو اللہ کی مہربانی سے تو وہ میں الیکشن میں کامیاب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 2005 میں دوبارہ الیکشن ہوئے تو دوبارہ لوگ ووٹ نہیں دیتے، ایک دفعہ ووٹ دیتے ہیں، علاقے کو آپ سونے کا بنا دیں، مگر لوگوں کی ایک مزاج ہے کہ وہ دوبارہ ووٹ نہیں دیں گے۔ پھر ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے دوبارہ بھی 2005 میں ہمیں الیکشن جیتنے کا موقع فراہم کیا، اور الیکشن میں میں دوبارہ ناظم بنا، اور اس کے بعد میں اس کے علاوہ ذکر یونیورسٹی اکیڈمک کونسل کا میں 3 ٹینیور تک، 4 سال کا ایک ٹینیور ہوتا ہے، میں الیکٹڈ پرنسپل کا جو ایک اکیڈمک کونسل میں ذکر یونیورسٹی میں ایک سیٹ ہوتی ہے اس پہ میں الیکٹ ہوتا رہا، اور 3 ٹینیور میں 12 سال تک میں اکیڈمک کونسل، بورڈ آف فیکلٹی، بورڈ آف اسٹڈیز اور سپورٹس کا میں پریزیڈنٹ بھی ذکر یونیورسٹی کا بنا ہوں پرنسپل سیٹ پہ۔ خان صاحب، آپ کی گفتگو کی کئی اطراف ہیں، میں
آپ کی اس انٹرویو میں آپ سے جب بات چیت کر رہا تو آپ نے کہا کہ میں ایک نظریاتی شخص تھا یا میری سوچ نظریاتی تھی. تو اس سے کیا مراد لیتے ہیں آپ نظریاتی ہونے سے؟ نظریاتی ایک بہت بڑا لفظ ہے. صحیح. اس کو پتہ نہیں کس انداز میں لوگ استعمال کرتے ہیں. نظریہ کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب متقیوں کے لیے ہے. یہ پہلے متقی ہوگا پھر یہ اس کے لیے کتاب ہے. اگر وہ متقی نہیں ہوگا تو یہ کتاب نہیں ہے. متقی کا مطلب یہ ہے لاجک کو ماننے والا، دلائل کو تسلیم کرنے والا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، لوگوں نے کہا نہیں بولتے. انہوں نے کہا میں نے اپنے مفاد کے لیے کبھی کوئی جھوٹ دغا نہیں کیا، وعدہ خلافی نہیں کی. تو لوگوں نے کہا واقعی آپ نے نہیں کی. تو آپ نے کہا تو اگر یہ باتیں سچ ہیں تو اس بات کو بھی تسلیم کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جو لاجک نظریاتی تھے انہوں نے کہا لبیک، دلائل کو ماننے والے تھے. اور جو نظریاتی نہیں تھے، جو لاجک پہ بلیو نہیں کرتے تھے، جو دلائلوں کو نہیں ماننے والے، انہوں نے کہا جی آپ نے اس لیے ہمیں بلایا تھا. وہ چھوڑ کے چلے گئے. تو نظریاتی ہونا کسی منزل کے لیے پہنچنے کے لیے وہ بڑا اہم ہے. تو میں وہ نظریاتی ہوں کہ میرے سامنے ایک ایم اینڈ آبجیکٹ ہوتا ہے کہ اس کی بات جو ہے اس کے اندر دلیل وزن ہوتا ہے، تو پھر میں اس راستے پہ چلتا ہوں. تو یہ میرا نظریاتی ہونا ہے. لفظ نظریاتی کے حوالے سے آپ نے جو بلیغ گفتگو کی اور جس طرح سے اسے تقوی سے جوڑا، میں آپ کو حقیقت پسندانہ انداز میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے خوشی بھی ہوئی ہے. مجھے ایک نیا احساس منکشف ہوا ہے. خان صاحب جی تو چاہتا ہے کہ یہ انٹرویو اسی طرح سے چلتا رہے، لیکن اب پوچھنا یہ ہے کہ آپ نے اتنے مدارج طے کیے، بے شمار لاتعداد شاگرد بنائے، کامرس کی تعلیم دی، قانون کا ادارہ بنایا اور کئی جیتیں ہیں آپ کی، اور اب آپ میرے سامنے کالے کوٹ میں ملبوس ہیں، اب قانون کی دنیا میں آئے ہیں. اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ جیسے میں نے لفظ نظریاتی کہا، پھر اس سے اگلا سٹیپ ہے انقلابی. وہ میرے اندر انقلابی ایک ایلیمنٹ بھی موجود ہے. میں رکتا نہیں، آگے بڑھتا چلا جاتا ہوں. پھر اس کے آگے میری نظر لوگوں پہ پڑی، اس ملک کے قانون پہ پڑی، اس ملک میں ہونے والے جرائم پہ پڑی، اور پھر جرائم کا اس کی انسداد کے اندر ناکامی پہ پڑی. تو خان صاحب دیکھیں کسی کو نظر نہیں آ رہا کب سے پاکستان بنا ہے، کب سے قانون بل پاس ہونے لگے ہیں. مجھے آپ بتائیں 3 باتیں ہیں جس کے گرد سارا قانون گھومتا ہے: جان، مال، عزت. مجھے بتائیں جان کا قتل ہو جائے اور رات کو قتل ہو، کوئی نہ دیکھ رہا ہو. قاتل ہمیشہ قتل بھی اس وقت کرتے جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا. تو مجھے بتائیں کہ قاتل کو سزا کیسے ہوگی؟ ہاں تو گواہ نہیں ہوگا، اس کو پھر اپنے گواہ لانے پڑیں گے. اور وہ گواہ جو ہے، جھوٹا جو گواہ ہے، وہ ٹک نہیں سکتا. وہ اس نے ثابت ہو جانا ہے کہ وہ اس نے جس نے اپنی آنکھوں سے ایک چیز نہیں دیکھی تو وہ اسے کہے گا کہ آخر وہ فیل ہو جائے گا بیان کرنے میں. تو اسے سزا کیسے ملے گی؟ تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس کسی کی جان کے تحفظ کے لیے کچھ نہیں ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے مال کا تحفظ. مال کے تحفظ میں خان صاحب آپ وکیل ہیں، مجھے بتائیں کہ ایک شخص اندر گھس جاتا ہے آپ کے گھر میں 4 شخص گھس جاتے ہیں. گھس کے آپ آتے ہیں، اور جب آپ آتے ہیں تو آپ ان کو سٹے دکھاتے ہیں. یہ جی ہمارا سٹے ہے. آپ تھانے جاتے ہیں تو تھانے والے کہتے ہیں عدالتی معاملے ہم کچھ نہیں کرتے، آپ تو اپنے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ کیسا قانون ہے، کیسا تحفظ ہے؟ مجھے بتائیں یہ بات میری غلط ہے کہ قبضہ جو ہے
وہ عدالتیں دیں گی؟ پولیس تو قبضے والے کو کہتی ہے جی ہمارے تو اختیار سے باہر ہے، عدالت میں 40 سال کے بعد بندہ اپنے گھر میں داخل ہوگا۔ تو اسے فوجداری ہونا چاہیے، قبضے کو ایکٹ، کہ جو بندہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے ناجائز، پولیس کا فرض ہونا چاہیے، قانون ہونا چاہیے کہ پولیس اس کا قبضہ ہٹا کے حقدار کو قبضہ دے، نہ کہ عدالت کے ججز جو ہیں وہ 30 سال تک ٹیکٹس لڑاتے، ڈیلنگ ٹیکٹس کو استعمال کرتے ہوئے وہ بندہ باہر رہے، نہ پراپرٹی کا تحفظ آپ دے سکے آج تک۔ پھر اس کے بعد ہے عزت، کہ ایک بندہ کسی ایک صاف ستھرا نفیس پڑھے لکھے بندے کو تھپڑ مار دے، وہ کس کے پاس جائے؟ پولیس والے کہتے ہیں میڈیکل رپورٹ کٹا کے ہو، اس کی میڈیکل رپورٹ ہوتی ہے؟ کوئی سیکشن ہے اس کا تھپڑ مارنے کا؟ کیا اس لیول کی گرفت ہے جس لیول کی اس کی بےعزتی ہوئی ہے؟ نہ آپ جان مال عزت اس کے لیے کچھ بھی نہ کریں، اور پھر حاکم بھی بنے رہیں اور کہیں جی یہ اسمبلیاں ہیں، قانون بن رہے ہیں، پتہ نہیں کس چیز کے۔ 3 باتوں انسان کی ہیں، اس کے گرد ساری اس کی زندگی گھومتی ہے۔ جب اس پہ کچھ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں ہوا۔ خان صاحب، بلا شبہ آپ نے بڑی فکر انگیز باتیں کی، اور جو اس انٹرویو کا آخری پورشن تھا، آپ قانون کے شعبے میں آئے ہیں۔ ویسے تو آپ نے ہمیشہ دیانتداری کے ساتھ ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا ہے، اور میں توقع یہ رکھتا ہوں کہ قانون کے نفاذ کے لیے بطور وکیل تو آپ کام کریں گے، لیکن آپ سے میں خان صاحب یہ بھی توقع رکھتا ہوں کہ لوگوں کی داد رسی کے لیے جیسے آپ ماضی میں کرتے رہے، کوئی عملی طور پر اپنی کوئی ایسی تنظیم بنائیں گے جو نادار لوگوں کی امداد کے لیے، انہیں انصاف دلوانے کے لیے متحرک ہو۔ اس سلسلے میں آپ سے مزید جاننا چاہوں گا، تو کیا یہ آپ کے پروگرام میں ایسی کوئی بات ہے؟ میرا پروگرام ہے کہ میں لیگل سپورٹ کے لیے کوئی تنظیم بناؤں، اور جس کے لیے ان کو گائیڈنس کونسلنگ دوں۔ کنسلٹنسی اگلا سٹیپ ہے، لوگوں کو گائیڈنس اور کونسلنگ نہیں میسر۔ آج کا انٹرویو بلا شبہ ایک یادگار انٹرویو ہے۔ میں اپنے ادارے عزیز نگر یوٹیوب چینل کی جانب سے اور اس ادارے کے پروڈیوسر ڈائریکٹر جمام خان کی جانب سے بار دیگر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ۔ ایک چینی کہاوت ہے کہ ایک بڑے سفر کا آغاز چھوٹے قدم سے ہوتا ہے، لیکن آج کے انٹرویو کے حوالے سے پروفیسر محمد امجد خان، جو اب قانون دان کی حیثیت سے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، امید کی ایک کرن نہیں، ایک الاؤ روشن ہوا ہے۔ انشاءاللہ ان کو ساتھ لے کے بہت سارے وکلاء یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ان کی قیادت میں ہم لوگوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کریں گے، اور آنے والا زمانہ قانون کی عملداری اور انصاف کے فروغ کا زمانہ ہوگا۔ اللہ نگہبان۔